دنیا کے مذہب ایک ہی ہیں، رستے بکھرے بکھرے، منزل سارے دی کٹھی۔ یہ میں ڈوگری کا لفظ بولتا ہوں لیکن یہ ڈوگری میں نہیں ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے۔ رستے انیک منزل ایک، رستے الگ الگ ہیں منزل ایک ہے، اور مختلف زبانوں میں اس کو اپنے انداز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک وحدت ادیان یعنی سارے دین ایک ہی بات بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ وحدت دین کہہ رہا ہے کہ دین ایک ہی ہے سب کا، اور پہلے دن سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ لیکن ہوا کیا، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی توحید کی تعلیم دی تھی، لیکن جو بعد کے ادوار گزرے تو ان کے اندر شرک کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ہم اس طرح آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کھل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، قرآن پاک نے جس طرح ان کی دعوت کو پیش کیا، اس طرح کسی دوسرے نبی کی دعوت کو پیش نہیں کیا۔ مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے تھے، جو اپنے آپ کو حنفاء، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی حنیف، سب سے کٹ جانے والے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جانے والے، اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، مگر 360 خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں نے بار بار آپ کو سنائی، جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے اندر سے ساری مورتیاں نکالی تو 360 تو اس نوز باللہ اللہ کے گھر کو بت خانہ بنا رکھا تھا، بت تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت مریم، ان تینوں حضرات کے بخاری کے مطابق ان کے فوٹو بنائے ہوئے تھے دیوار پر، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ میں ایک تیر دے رکھا تھا کہ یہ فال نکالنے کا تیر ہے، وہ فال نکالا کرتے تھے۔ یہ بھی شرک کا ایک طریقہ ہے فال نکالنے کا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنا ملک چھوڑا عراق، جنہوں نے اپنے ملک سے ہجرت کی اللہ کی توحید کے لیے، ان کی اولاد اس کے باوجود کہ کہتے ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر کس قدر شرک کے اندر ڈوب گئے کہ بخاری کی روایت میں تو ان کے فوٹو تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، ان کے بھی باقاعدہ مجسمے تھے، ان کی بھی باقاعدہ مورتیاں بنائی گئی تھی اور ان کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! تو قرآن کیا بتائے گا اس صورت میں؟ یہ بتائے گا کہ دین ایک ہی تھا پہلے دن سے۔ قرآن کوئی نیا دین نہیں بتا رہا ہے، البتہ جو اس میں لوگوں نے ملاوٹ کی تھی اس ملاوٹ کو الگ کرتا ہے اور سچے دین کو پیش کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نے عرب کے لوگوں کی کہی، آپ اپنے برادران وطن سے پوچھ لیں، ان کے ہمیں یہی ملے گا۔ جب ان کی اصلی مذہبی کتابوں میں ویدات میں گھس جائیں گے تو معلوم ہوگا وہاں تو توحید کی دعوت تھی، لیکن پھر 33 کروڑ کہاں سے آ گئے؟ یہ اسی طرح لوگ اس میں ملاوٹ کرتے رہے، اور ہر مرنے والا جو نئے پیدا ہونے والے تھے ان کے لیے خدا بنتا رہا۔ اس طرح بڑھتے 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 کروڑوں کروڑ ہر کروڑ ہوتے چلے گئے۔ قرآن پاک کس لیے آیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اصلی تعلیم بتائے کہ تمہارے باپ دادا کی یہ تعلیم ہے، یہ کوئی اپنی تعلیم نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں خاص بات ہے۔ اس کے لیے شروع میں ہی کہا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس طرح اترا جس طرح پچھلے انبیاء کرام پر اترا تھا، کیونکہ پیچھے 2 صورتوں میں بلکہ 3 میں بار بار قرآن کا ذکر آ رہا تھا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ قرآن آپ کو کیسا ملا؟ مکہ کے کافر کہتے تھے کہ آپ اس کو خود لکھتے ہیں اور لکھ کر کے ایک مضمون پیش کرتے ہیں۔ آج کے غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کا بھی تو کوئی آتھر ہوگا، اس کا بھی کوئی لیکھک ہوگا، اس کا بھی کوئی مصنف ہوگا جس نے اس کو لکھا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے مان لیں کہ نہیں یہ ڈائریکٹ اوپر سے خدا نے بھیجا؟ اس صورت کے آخر میں بتایا جائے گا کہ اس کو اللہ ہی نے بھیجا، مگر بھیجنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بتایا جائے گا اس صورت کے آخر میں۔ لیکن کمال کیا ہے، بات شروع یہاں سے کی کہ قرآن پاک ایک خاص طریقے سے آیا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ کی کچھ خاص صفات ہیں. اس کی ایک صفت ہے وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے. اس کی ایک صفت ہے وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس کی ایک صفت ہے العلیم، وہ بلند و بالا ہے. اس کی ایک صفت ہے عظیم، وہ عظیم تر ہے، بہت بڑا ہے. یہ انسان اس کی حیثیت کیا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے؟ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ مجھے ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے آ کر کے کیوں نہیں بات کرتا ہے؟ جواب دیا اللہ نہیں بات کر سکتا ہے تم سے، تمہاری حیثیت، تم اللہ سے بات کرو. موسیٰ علیہ السلام کو شوق آ گیا، اللہ کے کلام کو سن کر کے اندر سے عشق نے جذبہ دیا. قال ربی، اے میرے پروردگار ایک جھلک دکھا دے، انظر الی، ایک جھلک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تو نہیں دیکھ پائے گا. کیسے دیکھے گا؟ ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کو دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو مجھے دیکھ سکے گا. لیکن فلما تجلی ربہ للجبل، جب پروردگار کی ایک تجلی پڑی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، اس کو اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نہیں اللہ سے بات کر سکے، نہیں دیکھ کر بات کر سکے، دیکھ سکے. اے انسان تو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ پھر یہ قرآن کس طرح اترا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی کتاب بھیجے. تو اس نے وہ کیسی کتاب بھیجی؟ اب یہ مضمون یہاں بند کر دیا، آگے نہیں بتایا. وہ بلند و بالا ہے، اس کے لیے پھر اس کی صفات آئی کہ کیسا ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا وہ مالک ہے. اس کے ساتھ کوئی بات کرے، پوری کائنات کا خالق ہے. یوں یہ باتیں چل پڑی. اور قرآن کیوں اترا؟ اس کے لیے پھر بیچ میں کہا کہ ہم نے جس طرح پہلے پیغمبروں کو کتاب دی تھی اس طرح آپ کو بھی دی ہے. کیسے دی؟ آخر میں جا کر کے آپ کو بتایا گیا اس طرح دی ہے. اس کے طریقے کیا ہیں، کس طرح وحی آتی تھی. پھر وہاں کو بتایا گیا ما کنت تدری مل کتاب، 40 سال تک آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے. آپ تو کتاب کا کوئی لفظ نہیں جانتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، آپ تو اپنے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ لکھتے ہوتے 40 سال تک، اگر آپ کوئی کتاب کی بات کرتے ہوتے تو پھر شک کرنے والے کہتے کہ اس نے خود لکھ ڈالی ہے. مگر آج تک تو آپ نے کوئی لکھنے کی بات، کوئی کتاب کی بات نہیں کی. پھر اچانک یک بیک آپ کس طرح بیان کرنے لگ گئے. یہ اس بات کا زبردست ثبوت ہے کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب. یہ اس کا موٹا سا خلاصہ میں نے عرض کیا. بیچ میں آئے گا کہ یہ دین کیا ہے، دین والے کیسے ہونے چاہیے. اس میں دین والوں کی کچھ صفات آئیں گی. اس میں ایک صفت آئے گی، 8ویں صفت غالباً، کہ امرہم شورا بینہم، وہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ آپس کے مشورے سے کرتے ہیں. یہ مشورہ بڑی اہم چیز ہے، یہ ایمان والوں کی صفت ہے. کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرتے، اہم کام. اس وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ الشورى، شورا، مشورہ کرنے کی سورت. مشورہ کے لیے لفظ شورا آتا ہے. بہت سارے ادارے ہیں تو پوچھا جاتا ہے وہ ان کی شورا میں کون کون لوگ ہیں، مطلب ایڈوائزری باڈی میں کون کون لوگ ہیں، کون کون ان کے ایڈوائزر ہیں، مشورہ کون دیتے ہیں، تو اسی کو شورا کہتے ہیں. اس لیے پوری سورت کا نام سورۃ الشورى، شورا. اب دیکھیے کیا انداز ہے سورت کا. حامیم عین سین قاف، یہ تو حروف مقطعات ہیں. تم کو یہ نہیں سمجھ میں آتا، تم خاک اللہ سے باتیں کرو گے اور خود جا کر کے کہو گے جی ہمیں بتا دو کون سا صحیح راستہ ہے، کون سا غلط راستہ ہے. کذالک یوحی الیک، اسی طرح، کس طرح، یہ جس طرح پچھلی 2 صورتیں اتری اس طرح یوحی الیک، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. اور یہ کوئی نیا طریقہ ہے. وإلی الذین من قبلک، اور ان لوگوں کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جاتی تھی جو آپ سے پہلے تھے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، یہ تمام انبیاء کرام. اور وہ تو چند نبیوں کا تذکرہ ہے جو عرب کی دنیا میں آئے. باقی پوری دنیا کے اندر کا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، نہیں دنیا میں کوئی قوم گزری مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا آیا. تو ان کے ہاں کس طرح نبی آئے، کس طرح ان کو آگاہ کیا گیا؟ فرمایا جس طرح ان کے اوپر کتابیں آئیں، اللہ کے احکام آئے، اسی طرح یہ قرآن بھی آپ کے اوپر اترا. تو سیدھا کیوں نہیں اللہ باتیں کرتا لوگوں سے؟ اللہ العزیز الحکیم. میں نے اس کو الگ کر کے پڑھا تھا کہ اس کی معنویت سمجھ میں آئے.
اللہ وہ ہے العزیز جو غالب ہے، کس کی ہمت ہے اللہ سے بات کریں، لیکن غالب بے شک ہے مگر حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے راستے کو بتایا جائے۔ کیسا بتایا گیا؟ پہلے عزیز کیسا ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ کیسا زبردست ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے، اسی کے قبضے میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ وہو العلی العظیم، دوسری اس کی دو صفتیں، وہ بہت بلند ہے، العظیم وہ بہت بڑا ہے۔ تیری ہمت تو اللہ سے بات نہیں کرے گا؟ بہت سارے مکہ کے کافر کہتے تھے اگر واقعتاً خدا ہم کو سیدھا راستہ بتانا چاہتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا راستے میں؟ کسی گلی میں مل جائے خدا اور ہمیں آ کر کے بتا دے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ غلط ہے، تیری حیثیت تو ملے گا؟ اللہ کی شان کیا ہے، کتنا بڑا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات قریب ہیں کہ سارے آسمان یتفطرن پھٹ جائے، من فوقہن اپنے اوپر سے۔ کس وجہ سے پھٹ جائیں؟ فرشتوں کی تسبیح سے، ان کے ذکر سے۔ اتنی کائنات، اتنی مخلوق اس کے یہاں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ والملائکۃ یسبحون، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ یہ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا، تسبیح کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب ہے بیان کرتے ہیں کہ ہر ایک صفت کے لائق اسی کی ذات ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی میں کوئی عیب نہ ہو مگر کسی کام کا بھی نہ ہو تو اس کو کیا کریں گے؟ نہیں سمجھے؟ وہ مولانا منیر صاحب بتاتے ہیں نا، کسی آدمی نے کہا تھا کہ رشتہ اس کو دوں گا جس میں 100 خوبیاں ہوں۔ اب ایک انجینئر ہے، ایک صفت آئی، دوسری کوئی نہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک صفت ہے، دوسری کوئی نہیں۔ 100 خوبیاں کیسے؟ تو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں پھر میرا پنچھی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے اندر 99 صفت ہیں مگر ایک خرابی بھی ہے۔ اس نے کہا یار لڑکی بڈھی ہو جائے گی، کم سے کم 99 تو ہیں، اس کی وجہ سے تیرا رشتہ کر رہا ہوں، جو ایک خرابی ہے وہ میں خود دور کر دوں گا۔ اس کو پوچھا تیرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں وہ بیان کر۔ اس نے کہا سر خوبیاں میں بعد میں گنا دوں گا، پہلے میری خرابی دور کرو۔ انہوں نے کہا خرابی کیا ہے؟ ایک تو ہوں کچھ جانتو نہیں، دوسرے کسی کی منتو نہیں۔ ایک میں کچھ جانتا نہیں، دوسرے کسی کی مانتا نہیں، تو پیچھے بچائی کیا؟ نہیں۔ عیب سے بندہ پاک ہے، اس کے ساتھ میں ہونا چاہیے کہ تعریفوں کے لائق ہے۔ فرشتے بیان کرتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے، بحمدہ، اور ہم بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ ہر ایک تعریف کے لائق ہے وہ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین کے اندر ہیں ان کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ زمین میں تو کافر بھی، مشرک بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ پچھلی صورت کے شروع میں گزر چکا، پہلے رکوع میں کس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں؟ بولیے۔ جو گزشتہ صورت سے پیوستہ صورت تھی، سورہ مومن، اس کے بالکل پہلے رکوع کے آخر میں گزرا کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، اور رہے اس کے نافرمان وہ جانے اور تو جانے، خود ان کو سنبھال لے۔ اللہ اکبر۔ اب تک 4 صفتیں آئی تھیں، 2 صفتیں اور۔ اللہ سنو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغفور الرحیم، وہی تو بہت بخشنے والا، الرحیم بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے مغفرت کا تقاضا ہوا، اس نے فرشتوں کو بخشش کے لیے لگا دیا، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہوا، اس نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔